کیا ارجنٹینا کو فیفا ورلڈ کپ 2026 زبردستی جتوایا جا رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ میسی کے لیے ہو رہا ہے؟ لیکن فین فالوئنگ تو رونالڈو کی بھی بہت تھی، فین فالوئنگ تو ہالینڈ کی بھی بہت تھی، ان کو کیوں جانے دیا گیا؟ کیا یہ مسئلہ صرف میسی کا ہے؟ آخر ارجنٹینا پر ہی اتنی کرم نوازی کیوں حضور؟ ارجنٹینا میں پیٹاگونیا کا خطہ عالمی توجہ کا مرکز کیوں بنا ہوا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اسرائیلی فوجی وہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ کیا ارجنٹینا کا صدر ہاویار ملے ارجنٹینا کا یہ خطہ اسرائیل کو بیچنے کی تیاری کر رہا ہے؟ اسرائیل کا اس خطے میں کیا دوسری اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا ارادہ ہے؟ اسرائیل کی سیمسن آپشن کیا ہے؟ نیوکلیئر جنگ کی صورت میں کیا ناردرن ہیمسفیئر پورے کا پورا تباہ ہو جائے گا؟ آئزیک ایکارڈز کیا ہے؟ کیا ورلڈ کپ جتا کر ارجنٹینا کے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے تاکہ پس پردہ زمین اسرائیل کو بیچی جا سکے؟ کیا یہ سب اس گھناؤنے منصوبے کا حصہ ہے جو ارجنٹینا، امریکہ اور اسرائیل مل کر کھیل رہے ہیں؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ فٹ بال ارجنٹینا کے لوگوں کے لیے محض ایک کھیل نہیں ہے، یہ ان کے خون میں دوڑتا ہے، ایک ایسا جنون ہے جو بسا اوقات عقیدے کی حدود کو چھونے لگتا ہے۔ لیکن جب بھی ملک میں فٹ بال کا جوش و خروش اپنی انتہا پر ہوتا ہے تو پس پردہ معاشی اور سیاسی حقائق کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ رومن سلطنت میں جب غریب عوام بھوک اور مہنگائی سے تنگ آتے تو وہاں کے حکمران کولوسیم میں گلیڈیٹرز کی خونی دنگل سجا دیتے تھے تاکہ لوگ روٹی مانگنا بھول کر تماشے میں مگن ہو جائیں۔ آج صدیوں بعد بھی یہ کھیل بدلا نہیں ہے، بس میدان بدل گئے۔ اب تلواروں کی جگہ فٹ بال نے لے لی ہے اور کولوسیم کی جگہ فیفا ورلڈ کپ کے چمکتے ہوئے اسٹیڈیمز نے، جہاں عوام کو فٹ بال کی سنہری ٹرافی کے سحر میں مبتلا کر کے پس پردہ ان کی زمین، ان کی معیشت اور ان کا مستقبل خاموشی سے لوٹ لیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں فٹ بال کے میدانوں میں ہونے والے مقابلے، خاص طور پر ارجنٹینا اور مصر کے میچ کے دوران سامنے آنے والی امپائرنگ کے فیصلے، جو ریفرینگ کے فیصلے تھے، ان پر دنیا بھر میں جو شدید تنقید ہوئی ہے، اس نے کھیل کی دنیا سے نکل کر بین الاقوامی سیاست کے ایوانوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ناقدین اور کھیل کے مبصرین یہ سوال اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا ان فتوحات کے پیچھے کوئی باقاعدہ سیاسی جیو پولیٹیکل منصوبہ بندی کار فرما ہے؟ دنیا بھر کے سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں یہ چہمگوئیاں اور مفروضے گردش کر رہے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں ارجنٹینا کی فتوحات کے راستے کو ہموار کیا جا رہا ہے، زبردستی دھکا دیا جا رہا ہے، اور اس بحث کو اس وقت مزید تقویت مل جاتی ہے، اس نظریے کو مزید تقویت مل جاتی ہے جب کچھ ایسے واقعات سامنے آ جاتے ہیں جنہوں نے شائقین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ مثال کے طور پر ٹرمپ کی مبینہ مداخلت کے بعد امریکی کھلاڑی فلوریان بیلوگن، اس کے ریڈ کارڈ کی معطلی ہو جاتی ہے اور وہ بیلجیم کے میچ میں کھیل لیتا ہے۔ پھر ارجنٹینا اور مصر کے میچ میں ہونے والے متنازع فیصلے، یہ سب ایسے واقعات ہیں جنہیں ناقدین نے فیفا کی غیر جانبداری پر ایک بڑا سوالیہ نشان قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ فیفا نے 2026 کے ورلڈ کپ ڈرا کی تقریب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا بھر میں امن کے فروغ دینے کے اعتراف میں اسے اپنا پہلا فیفا پیس پرائز سے بھی نواز دیا تھا۔ تو حضور حد ہوتی ہے خوش آمدی کی بھی اور بوٹ پالیشی کی بھی، اور حضور ان تمام کڑیوں کو ملا کر دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ فٹ بال کی دنیا کا یہ سب سے بڑا میلہ اب صرف غیر جانبدار کھیل نہیں، غیر جانبدار ٹورنامنٹ نہیں رہا، بلکہ یہ اثر و رسوخ اور عالمی لابیز کے کنٹرول میں آ چکا ہے، جہاں ارجنٹینا اور لیونل میسی کی جیت کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ارجنٹینا ہی کیوں؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ تو آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آخر ارجنٹینا پر ہی اتنا نظر کرم، اتنی مہربانی حضور کیوں؟ تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے حضور دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور ارجنٹینا اس وقت تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، جہاں افراط زر، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ملکی کرنسی اپنی قدر کھو چکی ہے اور عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول ایک خواب بن چکا ہے۔ صدر ہاویئر ملے
ان کی حکومت کو اس وقت شدید عوامی دباؤ کا سامنا ہے۔ ایسے میں فٹ بال کی چمک دمک، میدان کی سحر انگیز فتوحات اور سونے کی ٹرافی عوام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے، انہیں عارضی دلاسا دینے اور ان کی توجہ اصل معاشی مسائل اور زمینوں پر قبضے سے جڑے فیصلوں سے ہٹانے کا ایک روایتی مگر انتہائی مؤثر ہتھیار ہے۔ جب غریب عوام سڑکوں پر ٹرافی اٹھائے جشن منا رہے ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ اور بند کمروں میں ایسے قوانین پاس کیے جاتے ہیں جو ملک کا جغرافیہ اور مستقبل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے زمینوں پر قبضہ، او بھائی یہ کون سا لینڈ مافیا ہے، وہاں پر کون سی سوسائٹی بن رہی ہے؟ تو حضور سنیے، ارجنٹینا کا جنوبی خطہ جسے پیٹاگونیا کہا جاتا ہے، اپنی بے پناہ قدرتی خوبصورتی، میٹھے پانی کے وسیع ذخائر، گلیشیئرز اور انمول جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک منفرد اور اسٹریٹجک حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں اس پرامن اور خوبصورت خطے کو ایک ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس نے مقامی لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے، اور وہ ہے یہاں کے گھنے جنگلات میں ہونے والی پراسرار اور بڑے پیمانے کی آتش زدگی۔ پیٹاگونیا کے ہزاروں ایکڑ پر محیط جنگلات دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئے، جس نے نہ صرف ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا بلکہ مقامی آبادی کے اندر شدید شکوک و شبہات اور خوف نے جنم لیا۔ مقامی آبادی اور علاقائی میڈیا اور سوشل میڈیا پر سرگرم جو تفتیش کار ہیں ان کے مطابق ان آتش زدگیوں کی وجہ محض قدرتی عوامل یا موسمیاتی تبدیلیاں، کلائمیٹ چینج نہیں، بلکہ یہ سب ایک گہرے دانستہ منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں کے ان شکوک و شبہات کی سب سے بڑی وجہ وہ غیر ملکی سیاح ہیں جنہیں بین الاقوامی سطح پر بیک پیکرز وداؤٹ بارڈرز کہتے ہیں، یا ایسے ہی دیگر اور ناموں سے پکارا جاتا ہے انہیں۔ ان سیاحوں میں ایک بہت بڑی تعداد نوجوان اسرائیلیوں کی ہوتی ہے، جو اسرائیل کی دفاعی فورسز جو IDF ہے ان میں اپنی لازمی عسکری خدمات مکمل کرنے کے بعد دنیا گھومنے اور ہائکنگ کے لیے پیٹاگونیا کے ان جنگلات کا رخ کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں اور کچھ آزاد صحافیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان مبینہ سیاحوں کے پاس عام مسافروں کے برعکس انتہائی حساس نقشے، کیمرے اور جدید آلات ہوتے ہیں، اور وہ عام طور پر ان پگڈنڈیوں کی میپنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پیٹاگونیا کے مقامی باشندوں کا الزام ہے کہ اکثر اوقات ان سابق فوجیوں کی مخصوص علاقے سے روانگی کے بعد ہی انہی مقامات پر ہولناک آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ مقامی برادریوں میں یہ نظریہ تیزی سے سرائیت کر چکا ہے کہ یہ لوگ محض سیاحت کے لیے نہیں آتے، صرف سیاح نہیں ہیں بلکہ انٹیلیجنس یا مخصوص لابیز کے مہرے ہیں جو دانستہ طور پر ان جنگلات کو آگ لگاتے ہیں تاکہ زمین کو بنجر اور ناقابل استعمال دکھایا جا سکے، تاکہ زمین کی قیمتیں جو پراپرٹی ویلیو ہے وہ یکسر گر جائیں اور مقامی مالکان مایوس ہو کر زمین بیچنے پر مجبور ہو جائے، تاکہ پس پردہ کام کرنے والے وہ جو بیرونی عناصر ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں، شیل کمپنیز بنائی ہوئی ہیں ان صہیونیوں نے، ان کے لیے اس قیمتی اراضی کو کوڑیوں کے دام خریدنا اور وہاں اپنے مستقبل کے منصوبوں کی بنیاد رکھنا انتہائی آسان ہو جائے۔ اچھا حضور، اس سنسنی خیز کہانی میں سب سے بڑا قانونی اور دستاویزی موڑ اس وقت آیا جب صدر ہاویئر ملے کی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی ارجنٹینا کے لینڈ ایکوزیشن لا یعنی اراضی کے خریداری کے قوانین میں بنیادی اور انقلابی ترامیم کی تجویز پیش کر دی۔ ارجنٹینا کے پرانے قوانین کے تحت غیر ملکی شہریوں یا بیرونی کمپنیوں کے لیے ملک کی اسٹریٹجک زمینیں، خاص طور پر پانی کے ذخائر اور سرحدی علاقوں کے قریب اراضی خریدنے پر سخت پابندیاں عائد تھیں تاکہ ملک کی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ لیکن نئی حکومت ترامیم اور اقتصادی اصلاحات کے نام پر ان پابندیوں کو یکسر ختم یا نرم کرنا چاہ رہی ہے، جس سے بیرونی خریداروں کے لیے ارجنٹینا کی زمین خریدنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس اچانک قانون سازی نے ان افواہوں اور عوامی خدشات کو شدید ترین ہوا دے دی ہے، ان کو مزید مستحکم کر دیا ہے ان کے شکوک کو کہ یہ سب کچھ کسی خاص بیرونی طاقت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور حضور، ارجنٹینا کے سیاسی حلقوں، اپوزیشن جماعتوں اور مقامی قوم پرستوں کے مطابق یہ ترامیم پیٹاگونیا کا ایک بہت بڑا حصہ اسرائیل اور زائنسٹ سرمایہ کاروں کو منتقل کرنے کے خفیہ وعدوں کا ایک حصہ ہے۔ عوامی سطح پر یہ دعوے اور رپورٹس گردش کر رہے ہیں کہ پیٹاگونیا میں تقریباً 3 غزہ پٹیوں یعنی جو غزہ سٹرپ ہے اس سے 3 گنا بڑا علاقہ، اس پر مشتمل
وسیع زمین جو تقریباً 1100 اسکوائر کلومیٹر کے قریب بنتی ہے، اس کو بیرونی عناصر کے حوالے کرنے یا انہیں طویل مدتی لیز پر دینے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، جہاں مستقبل میں لاکھوں اسرائیلیوں کی آبادکاری کی جائے گی۔ اگرچہ صدر ملے کی حکومت ان اقدامات کو ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے اور معیشت کو دیوالیہ پن سے بچانے کا واحد راستہ قرار دیتی ہے، لیکن ناقدین اسے ارجنٹینا کی زمین، اس کے وسائل اور اس کی خود مختاری کا ایک ایسا سودا کہہ رہے ہیں جس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اچھا حضور، یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ جب سے یہ جو نیا صدر آیا ہے ہیویئر ملے، اس نے ارجنٹائن کی صدارت کا منصب سنبھالا ہے، ملک کی روایتی اور دہائیوں پرانی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی میں ایک ایسی ڈرامائی اور غیر متوقع تبدیلی آئی ہے جس نے عالمی ماہرین سیاست کو بھی ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ارجنٹینا نے بین الاقوامی فورمز پر اپنے پرانے موقف کو یکسر تبدیل کرتے ہوئے کھلم کھلا اور غیر مشروط طور پر اسرائیل کی سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ملے کا اسرائیل کا دورہ، وہاں یہودیوں کے مقدس ترین مقامات، وہ جو دیوار گریا ہے، دی ویلنگ وال ہے، اس پر اس کے رونے اور گلے ملنے کے جذباتی مناظر، اور سب سے بڑھ کر ارجنٹینا کے سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا باقاعدہ اعلان، یہ تمام اقدامات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات اب محض سفارتی نہیں رہے بلکہ ایک گہرے نظریاتی گٹھ جوڑ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس غیر معمولی قربت اور فیصلوں پر ارجنٹینا اور اسرائیل کے مابین ہوئے آئزک ایکارڈز نے مہر ثبت کر دی ہے۔ آئزک ایکارڈ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اہم اسٹریٹجک اور سفارتی فریم ورک ہے جس کا باضابطہ آغاز 19 اپریل 2026 کو اسرائیل اور لاطینی امریکہ کی جمہوری ریاستوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا۔ اس معاہدے کا تصور ارجنٹینا کے صدر ہاویئر ملے نے پیش کیا، جس کی پشت پناہی جینیسس پرائز فاؤنڈیشن نے کی۔ ابراہیم ایکارڈز کی طرز پر بنائے گئے اس معاہدے کا بنیادی مقصد دفاع، تجارت، جدید ٹیکنالوجی اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کو فروغ دینا ہے۔ اس کے تحت لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں، ان میں ایرانی اثر و رسوخ کو کم کرنے اور حزب اللہ اور حماس جیسی عسکریت پسند تنظیموں کو دہشت گرد قرار دینے پر زور دیا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل کی قومی ایئر لائن ایل ال اس نے تل ابیب اور بیونس ایرس کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اچھا حضور، یہ معاہدہ باقاعدہ طور پر نافذ العمل ہو چکا ہے کیونکہ 19 اپریل 2026 کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو، ملون یاہو آپ جانتے ہی ہیں، اور ارجنٹینا کا جو صدر ہے ہیویئر ملے، اس نے یروشلم میں اس کی بنیاد پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے فوراً بعد سفارتی دائرہ کار کو بڑھاتے ہوئے 30 جون 2026 کو بیونس ایرس میں لاطینی امریکہ کے 12 ممالک کے نمائندوں نے اور ان کے قانون سازوں نے ایک کانفرنس کے دوران ایک مشترکہ قرارداد پر دستخط کیے جس کا مقصد اس فریم ورک کو پورے خطے میں وسعت دینا ہے۔ اس دستخط شدہ معاہدے کے تحت مصنوعی ذہانت، سپر کمپیوٹنگ اور زراعت میں تعاون بڑھایا جائے گا، جبکہ لاطینی امریکی ممالک ہیں، ان کی جانب سے اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل کرنے کی ترغیب بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس سفارتی منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ آئزک ایکارڈ کی حمایت کرنے والے لاطینی امریکہ کے جو 12 ممالک ہیں، ان میں ارجنٹینا، برازیل، چلی، کولمبیا، کوسٹا ریکا، ایکواڈور، ایل سلواڈور، گوئٹمالا، ہونڈورس، پاناما، پیراگوئے اور یوروگوئے شامل ہیں۔ ناقدین کا دعویٰ ہے کہ ان مبینہ آئزک ایکارڈ کے تحت ارجنٹینا کو لاطینی امریکہ میں ایک صہیونی نوآبادی، ایک کالونی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جہاں ملک کے مرکزی بینکنگ سسٹم، قدرتی وسائل اور پیٹاگونیا کے وسیع اراضی تک بیرونی سرمایہ کاروں کو براہ راست اور بلا روک ٹوک رسائی فراہم کی جا سکے، جو صہیونی سرمایہ کار ہیں ان کو۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی کھلی حمایت اور سفارت خانے کی منتقلی جیسے بڑے اقدامات کے بدلے ارجنٹائن کی جو گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے تقریباً $150 ملین کی لائن آف کریڈٹ اور دیگر مالیاتی پیکیجز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس مالی امداد کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا یہ ارجنٹینا کی خاموش خود سپردگی کا آغاز ہے؟ ناقدین کے مطابق ان معاہدوں کا اصل ہدف ارجنٹینا کے موجودہ معاشی بحران اور قرضوں کے بوجھ کا فائدہ اٹھا کر پیٹاگونیا جیسے جغرافیائی طور پر محفوظ اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے، تاکہ بوقت ضرورت اسے ایک محفوظ بیرونی مرکز کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اچھا حضور، اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا
کہ ایسا کیا ہی ہے پیٹاگونیا میں جو اسرائیل مرا جا رہا ہے یہاں آنے کے لیے. تو حضور اسرائیل اکیلا نہیں ہے، دنیا کے با اثر اور امیر ترین لوگ بھی یہیں کا رخ کر رہے ہیں. جب دنیا کے عام لوگ مہنگائی، کھیلوں کی تفریح اور روزمرہ کی زندگی کے مسائل میں الجھے ہوئے ہوں تو دنیا کے امیر ترین، با اثر اور طاقتور ترین افراد کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو بتاتا ہوں. امریکہ کے سب سے پراسرار اور با اثر ارب پتیوں میں سے ایک پیٹر تھیل، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دجال کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے. یہ وہ ہے جو پے پیل کے شریک بانیوں میں شامل ہے، فیس بک کے ابتدائی سرمایہ کاروں میں شامل ہے، اسپیس ایکس کے ابتدائی سرمایہ کاروں میں شامل ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل نگرانی اور انٹیلیجنس ڈیٹا کمپنی پیلنٹیئر کا مالک ہے، جس کو استعمال کر کے غزہ میں آئس استعمال کر رہی ہے اور لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. اس کا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کو سرویل کرو، ان کی آزادی سلب کرو، جمہوریت کو ختم کرو. غرض یہ کہ مجھے تو یہ بندہ سائیکوپیتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس شخص نے حال ہی میں خاموشی سے اپنے خاندان اور سرمایہ کو ارجنٹینا منتقل کر دیا ہے. اب آپ سمجھیے کہ یہ پیٹر تھیل کوئی عام بزنس مین یا سلیکان ویلی کا روایتی انویسٹر نہیں ہے. وہ امریکی حکومت، پینٹاگون، سی آئی اے اور بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا، ان کے گہرے نیٹ ورک کا ایک بیسک حصہ رہا ہے. اور امریکی سیاست میں ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس ان جیسے رہنماؤں کے ابتدائی اور بڑے مالیاتی حامیوں میں سے ایک ہے. ان کا ڈونر ہے اور جے ڈی وینس تو اس کا بچہ ہے. یہ لے کے آیا تھا جے ڈی وینس کو سیاست میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص نے جدید دنیا کا ڈیجیٹل نگرانی کا نظام اور سیاسی منظرنامہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا، وہ اچانک امریکہ جیسی سپر پاور کو چھوڑ کر ارجنٹینا کیوں جا رہا ہے؟ اس کے قریبی کاروباری ساتھیوں اور ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کوئی تفریحی یا عارضی دورہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ ایویکویشن پلان ہے، یعنی انخلاء کا منصوبہ ہے. پیٹر تھیل طویل عرصے سے اپنے انٹرویوز اور تحریروں میں دنیا کے ممکنہ زوال، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بے قابو ہو جانے اور بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان ایک ناگزیر جنگ جیسے تاریک موضوعات پر بات کرتا رہا ہے. وہ اندرونی انٹیلیجنس ڈیٹا کے ذریعے یہ دیکھ رہا ہے کہ مغربی دنیا اور امریکہ کا مستقبل شدید خطرات سے دوچار ہے اور کسی بھی بڑے عالمی تصادم جیسے روس، چین یا مسلم ممالک کے ساتھ ممکنہ جنگ کی صورت میں ارجنٹینا کا جغرافیہ ہی اس کے لیے دنیا کی سب سے محفوظ اور پرامن پناہ گاہ فراہم کرتا ہے. جب مشین کے اندر بیٹھا ہوا اتنا بڑا کھلاڑی ملک چھوڑنے لگے تو ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. دیکھیے حضور، عالمی عسکری امور، نیوکلیئر حکمت عملی اور تیسری عالمی جنگ کے امکانات کا جائزہ لینے والے ماہرین جب اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کا ذکر کرتے ہیں تو ایک اصطلاح سب سے زیادہ خوفناک اور تباہ کن سمجھی جاتی ہے، اور وہ ہے سیمسن آپشن. یعنی پہلے بھی آپ کو بتایا، پھر بتائے دیتا ہوں. یہ اسرائیل کا وہ غیر اعلانیہ لیکن انتہائی عسکری نظریہ ہے جس کے تحت اگر کبھی اسرائیل کو کوئی وجودی خطرہ لاحق ہو، کہ اسے پتا ہو یار میں ختم ہونے لگا ہوں، یا وہ کسی جنگ میں مکمل طور پر مغلوب ہونے لگے، تو وہ اپنے تمام ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کر کے اپنے دشمنوں سمیت پوری دنیا کو ایک ایسی تباہی سے دوچار کر دے گا جس سے انسانی تمدن ہی مٹ جائے گا. اس حکمت عملی کا نام بائبل کے مشہور کردار سیمسن، اس کے نام پر یہ رکھا گیا ہے جس نے دشمنوں کے قید خانے کے ستونوں کو اپنے ہاتھوں سے گرا کر خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام دشمنوں کو بھی ملبے تلے دفن کر دیا تھا. اس خوفناک دفاعی نظریے کا اصل ہتھیار اسرائیل کے جیریکو میزائلز ہیں. جیریکو 3 ایک ایسا انتہائی جدید بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے، جو نہ صرف پورے مشرق وسطیٰ بلکہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بڑے حصے تک ایٹمی وار ہیڈز لے جانے کی مکمل اور ہلاکت خیز صلاحیت رکھتا ہے. اگر دنیا میں تیسری عالمی جنگ یا کوئی بڑا ایٹمی تصادم ہوتا ہے تو سائنسی اور عسکری ماڈلز کے مطابق اس کا بنیادی مرکز شمالی نصف کرہ یعنی کہ ناردرن ہیمسفیئر ہوگا، جس میں امریکہ، یورپ، روس، ایشیا کے طاقتور ممالک، مشرق وسطیٰ یہ سب شامل ہیں. اور ان ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والا زہریلا دھواں، تابکاری، فال آؤٹ اور گرد و غبار کی موٹی طے ہوا کے دوش اور جیٹ سٹریمز پر سوار ہو کر پورے ناردرن ہیمسفیئر شمالی نصف کرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، جس سے سورج کی روشنی زمین تک پہنچنا بند ہو جائے گی اور دنیا ایک طویل نیوکلیئر ونٹر، ایٹمی سردی کے اور بدترین قحط کا شکار ہو جائے گی. لیکن زمین کے بالکل نچلے حصے پر، انٹارکٹیکا کے بالکل قریب واقع ہونے کی وجہ سے ارجنٹائن
اور خصوصاً پیٹاگونیا کا خطہ ان تباہ کن ہواؤں، زہریلی تابکاریوں اور ایٹمی سردی کے نیوکلیئر ونٹر کے اثرات سے قدرتی طور پر محفوظ رہے گا۔ اس انتہائی جغرافیائی دوری کی وجہ سے اسرائیل کے جیریکو میزائل جو ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ رینج بھی اس انتہائی جنوبی خطے تک پہنچنے سے قاصر رہے گی۔ یہی وہ سائنسی اور جغرافیائی حقیقت ہے حضور جس کی وجہ سے عالمی اشرافیہ، ٹریک ارب پتی، طاقتور لابیز کے مالکان اور یہ جو صہیونی اسرائیلی ہیں یہ اس خطے کو اپنے مستقبل کا، اس کی حتمی پناہ گاہ اور ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جہاں دنیا کے جل جانے کے بعد بھی جو یہ اپنی ہاتھوں سے جلائیں گے اس کے بعد بھی وہ خود کو، اپنے اقتدار کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ اچھا حضور، اسی نیوکلیئر پناہ گاہ اور زمین کی خرید و فروخت کے نظریات سے جڑا ایک اور انتہائی سنسنی خیز اور چونکا دینے والا دعویٰ حالیہ دنوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے مختلف حلقوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ان دعووں کے مطابق ارجنٹینا کے پیٹاگونیا کے جنگلات کو جو دانستہ طور پر جلایا گیا، اس کا اصل مقصد وہاں تقریباً نصف ملین یعنی 5 لاکھ اسرائیلی مہاجرین کو منتقل اور آباد کاری کے لیے ان کی جگہ بنانا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان افواہوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں ایک خود مختار یا نجی منی اسٹیٹ قائم کرنے کا پورا پلان تیار ہو چکا ہے، جسے پرائیویٹ نیبرہڈ یسوع پروفٹ کہا جا رہا ہے، اس کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس کی تعمیر کی تیاریاں پس پردہ جاری ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2027 سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ گو کہ اس سنسنی خیز دعوے کا فی الحال کوئی سرکاری یا بین الاقوامی یا معتبر مادی ثبوت سامنے نہیں آیا، لیکن عالمی سیاست اور تاریخ کے ماہرین کے مطابق یہ دعویٰ دراصل ایک بہت پرانے اور مشہور سازشی نظریے کے اس کی جدید شکل ہے، جسے اینڈینیا پلان کہا جاتا ہے۔ 1960 اور 70 کی دہائیوں میں ارجنٹینا کے قوم پرست حلقوں میں یہ افواہ گرم تھی کہ صہیونی تحریک ارجنٹینا کے پیٹاگونیا خطے کو کاٹ کر وہاں ایک دوسری یہودی ریاست قائم کرنا چاہتی ہے، دوسری صہیونی ریاست قائم کرنا چاہتی ہے۔ تاریخی حقائق بھی حضور ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ یہ کہانی ارجنٹینا کی ایسے نہیں آئی، ایسے نہیں ہوا کہ بیٹھے بٹھائی یہ گیم ہو گئی بھائی۔ تاریخی حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر میں جب صہیونی تحریک کا بانی تھیوڈور ہرزل اپنی کتاب لکھ رہا تھا تو اس نے یہودی آباد کاری کے لیے دنیا کے چند جو مختلف خطے ہیں، ممکنہ خطے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے ان میں فلسطین کے ساتھ ساتھ ارجنٹینا کے وسیع اور خالی میدانوں کا ذکر بھی کیا تھا۔ بعد میں اس کی تجویز کو صہیونی کانگریس نے مسترد کر دیا اور اپنی تمام تر توجہ صرف اور صرف فلسطین پر مرکوز کر دی۔ شاید پہلا فیز وہ ہوگا۔ اور حضور آج کے دور میں گو کہ یسوع نامی کسی منی اسٹیٹ کی تعمیر یا 5 لاکھ افراد کی خفیہ ہجرت کے دعووں کے پیچھے کوئی دستاویزی حقائق تو موجود نہیں ہے، تاہم ارجنٹینا کی موجودہ حکومت کی طرف سے اراضی کے قوانین میں اچانک نرمی اور اسرائیل سے غیر معمولی سیاسی و ذاتی قربت، اس نے پرانے اور دفن شدہ نظریات کو عوامی ذہنوں میں دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر پیٹاگونیا میں بار بار لگنے والی آگیں، اسرائیلیوں کی وہاں موجودگی، IDF کی وہاں موجودگی، مطلب یہاں پھر لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ہر نئے قانون اور ہر بیرونی سیاح کو اب وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ اچھا حضور، یہ ارجنٹینا، فٹ بال، پیٹاگونیا کے جنگلات، عالمی اشرافیہ اور یہ صہیونی اور اسرائیلی اور بلون یاہو، ان سب کے ارد گرد بنتی ہوئی یہ پوری صورتحال نا، یہ افریقہ کا ایک عظیم رہنما ہوتا تھا، کینیا کا پہلا صدر بھی تھا، جومو کنیاٹا۔ اس کے نا ایک تاریخی اور سبق آموز جملے کی مجھے یاد دلا رہا ہے۔ اس نے یہ نوآبادیاتی دور کی تحقیق، اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کیا کہا تھا۔ وہ کہتا ہے، جب سفید فام ہماری زمین پر آئے تو ان کے ہاتھوں میں بائبل تھی اور ہمارے پاس زمین تھی۔ انہوں نے ہمارے ہاتھ میں بائبل تھما دی اور کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو اور دعا مانگو۔ جب ہم نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ہمارے ہاتھ میں بائبل تھی اور ان کے پاس ہماری زمین۔ کھیل کے میدانوں کی یہ چمک دمک، سٹیڈیمز کا یہ شور، اراضی کے قوانین میں ہونے والی پراسرار تبدیلیاں، جنگلات کی ہولناک آگ، پیٹر تھیل جیسے عالمی ارب پتیوں کی خاموشی سے ارجنٹائن کا رخ کرنا، اور یہ ہیویار ملے اور بلون یاہو کی آپس میں بڑھتی ہوئی دوستی، اسرائیل اور ارجنٹینا کی محبتیں، یہ تمام کڑیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شاید تاریخ ایک بار پھر خود کو نئے روپ میں دہرانے جا رہی ہے۔ فیفا پوری کوشش کر رہا ہے کہ ٹرافی ارجنٹینا جیتے، لیکن جب ارجنٹینا کے غریب اور معاشی طور پر پسے ہوئے عوام اس سنہری ٹرافی کو فخر سے ہوا میں لہرانے کے بعد
اپنی آنکھیں کھولیں گے تو ان کے ہاتھوں میں صرف ایک دھاتی ٹرافی ہی رہ جائے گی اور ان کی آبائی زمینیں، ان کے وسائل اور پیٹاگونیا کے خوبصورت پہاڑ کسی بیرونی طاقت یا عالمی اشرافیہ کے قبضے میں جا چکے ہوں گے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا حتمی جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن عالمی سیاست اور جغرافیائی بساط کے اس شطرنج پر ارجنٹینا اس وقت ایک اہم ترین اور پراسرار مہرہ بن چکا ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہیں۔ اس لیے اگر ارجنٹینا ورلڈ کپ جیت جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ساری کی ساری کہانی تو پیچھے سے انہی ہی چلا رہے ہیں۔ ٹرمپ خود ان کا کٹ پتلی ہے۔ حضور، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔